أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر ترین حصہ عزت والی مسجد سے مسجد اقصی کی جانب وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی ہیں لے جانے کا مقصد بھی بیان کر دیا تاکہ ہم آپ کو اپنی پوری نشانیاں دکھلائیں انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے حاضرین محترم معجزہ معراج شریف عقلوں کو حیران کر دینے والا یہ عجیب و غریب واقعہ اس کے سفر کے احوال ہم 2-3 جمعہ مبارک سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے نماز جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں موضوع کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا آج کوشش کرتے ہیں کیونکہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے تو اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہم نے گفتگو آگے جاری رکھنی ہے لہذا آج اس سفر کے احوال کو اجمالی طور پر کیونکہ تفصیلی طور پر تو مکمل نہیں کر پائیں اجمالی طور پر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ جمعہ المبارک کو یا اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس معجزہ معراج کا مقصد کیا مقصد تھا اپنے محبوب کی عظمت کو اجاگر کرنا رب نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی تو اس کا عملی مظاہرہ کرنا تھا زمینوں پر آسمانوں پر عرش پر فرشتوں کی امامت انبیاء کی امامت جنت دوزخ کا مشاہدہ اور سیر رب کا دیدار لامکان تک لے جانا یہ سب اعدادات ہیں جو آپ کے ذکر کی رفعت اور بلندی کے لیے ہیں اگرچہ بعض علماء نے کوئی اور مقاصد بھی ساتھ ساتھ لکھے کہ ان مقاصد کے اندر یہ بھی تھا کہ زمین اور آسمان کا آپس میں مناظرہ ہوا مباحثہ ہوا آسمان کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے اے زمین تو میرا مقابلہ کیسے کر سکتا زمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عظیم کساری کے زیور سے تو زمین و آسمان کا یہ جو بحث اور مباحثہ تھا اسے ایک شاعر نے اپنے لب و لہجے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ کہتے ہیں فلک بولا کہ مجھ میں ماہ خورشید درخشاں ہے فلک بولا کہ مجھ میں
خنداں ہے، زمیں بولے کہ مجھ میں لال ہے، گلہائے خنداں ہے، فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی، فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی، زمیں بولی کہ مجھ کو آج بھی تجھ سے بڑھا دے گی، فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو، فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو، زمیں بولے ملا ہے خاک ساری کا شرف مجھ کو، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمیں بولے کہ مجھ پہ دور ہے مکہ مدینہ، علماء لکھتے ہیں کہ جب ان کی بیعت چھڑی مدینہ طیبہ کا ذکر آیا تو آسمان لاجواب ہو گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، یا اللہ اپنے حبیب کو ایک بار اوپر بلا، آج زمین مجھ سے بڑھ گئی ہے، رفعت اور بلندی تو نے مجھے عطا کی، میں ہار گاؤں شکست کھا، رب العالمین نے آسمان کو بشارت سنائی، ایک رات ایسی آئے گی میں اپنی دعوت خاص پر اپنے حبیب کو بلاؤں گا اور اس کے قدم تیری چھاتی پر بھی ضرور آئیں گے۔ معراج کا یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ نے آسمان کو رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے تاکہ اس کا سر فخر سے بلند رہے، چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب کو جبریل کے ذریعے بلا کے، مقصد کوئی بھی ہو، مین مقصد یہی تھا کہ پوری کائنات پر اپنے محبوب کی شان کو امتیازی حیثیت دینا تھی، اجاگر کرنا۔ گزشتہ جمعہ مبارک کے خطبہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہاں پہنچے تھے؟ مسجد اقصی کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں جب براق پر تیز ترین سواری پر بیٹھ کر جا رہا تھا، آج کا کوئی جہاز بھی اس سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا فرماتے ہیں جہاں انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب آپ باہر کھڑے ہو کر ایسے نگاہ اٹھائیں تو آپ کی نگاہ کہاں پہنچتی ہے؟ آسمان پر پہنچ جاتی ہے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، تو وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ایسی سواری تھی۔ اب اس قدر تیز رفتاری کے اوپر بیٹھ کر جب آپ گزر رہے تھے، کمال بصارت اپنے حبیب کو عطا فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، جب میری سواری گزری تو میں نے دیکھا یہ تو قبر ہے موسیٰ علیہ السلام کی، پھر میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر صحیح حدیث پاک ہے۔ معلوم ہمارے عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، مگر وہ ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، چکھنے کے بعد نبیوں کو جسموں میں اللہ تعالیٰ پھر ان کی روح واپس لوٹا دیتا ہے، ان کی حیات زندگی انہیں عطا فرما دیتا ہے، جس کا شعور ہم انسانوں کو نہیں ہو سکتے، ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے. عالم دنیا میں ہیں امام الانبیاء. موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں چلے. عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں کو دیکھ رہے ہیں تو عالم برزخ میں جا کر عالم دنیا والوں کو کیسے نہیں دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں مسجد اقصی پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلی صف میں کھڑے. چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام استقبال کرنے کے لیے وہاں کھڑے. اب کسی کے دل میں یہ سوال آئے گا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شان ہمارے نبی سے زیادہ ہے کہ وہ پہلے پہنچ جاتے تھے؟ ارے نہیں، نبی علیہ السلام اپنی رفتار سے تو گئے ہی نہیں. ہمارے پیارے رسول تو براق پر بیٹھ کے جا رہے ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جا رہے ہیں. نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے، نفت سیڑھی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. اس لیے موسیٰ کلیم اللہ پہلے پہنچتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، آپ کا ہاتھ پکڑا مصلی پر جا کے آپ کو کھڑا کر تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد یا ربی اپنے مصلی محمد پر آئیے، اپنے بھائی انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائیے. کیا کیجیے؟ ابھی زمین پر ہیں، نماز پڑھا ہے. جبکہ نماز معراج کا تحفہ ہے. جب رب کے پاس پہنچے تو پھر نماز ملی. نماز تو وہاں جا کر ملی مگر آمنہ کے رات تو پہلے پڑھا رہے ہیں. یہ علم نبوت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اپنے حبیب کو عطا فرمایا کہ لو پر آپ کی نظر ہے، جانتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ تحفہ دینا ہے، یہ نعمت دینی ہے، اور اس کو دیکھ کر پرکھ کر رب کے علم کے مطابق نبیوں کو نماز پڑھایا. تقاریر ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آپ کو مرحبا کہا. آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر پکارا. سبحان اللہ. ابن صالح اے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک، خوش آمدید، مرحبا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ. باقی تمام انبیاء نے آپ کو اپنا بھائی کہا. یوسف علیہ السلام بھی ملنے کے لیے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن عطا فرمایا. مصر والے آپ کی زیارت ایک بار کر لیتے تو 1 مہینے تک بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا. آدھی دنیا کا حسن یوسف علیہ السلام اور پوری کائنات سے بھی زیادہ حسن آمنہ کے لال. یوسف علیہ السلام نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور ٹپٹی باندھ کے میرے رسول کو دیکھنا شروع مسکرانا شروع کر. اور ان کا دیکھنا اور مسکرانا کچھ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ ایک عاشق بیان کرتا ہوں. بے شک حسین زیادہ میرا اے دونوں جہانا نالوں پر نہیں زیادہ
کیا بڑی محبت اور پیار سے. فرشتوں نے، نبیوں نے، رسولوں نے، مرسلین نے. کیونکہ 1,23,999 انبیاء سامنے کھڑے ہیں، جن میں سے 312 رسول اور 3 مرسل صاحب کتاب بھی. جب آپ نے نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون تلاوت فرمائی، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد والی سورہ اخلاص پڑھی. چھوٹی سورت جس میں رب کا شجرہ، پوری سورت رب کی توحید پر مشتمل. اور یہ رزق کا خزانہ ہے. اگر کوئی سے کثرت سے پڑھے اس کے گھر سے رزق ختم ہی نہیں ہوگا. فرماتے میرے پیچھے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے. ان کے دائیں بائیں ان کے دونوں صاحبزادے، دائیں جانب ان کا بیٹا اسحاق علیہ السلام اور بائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام. سیڑھی لائی کی رزق کو لایا گیا آٹومیٹک، سونے اور چاندی کی بنی ہوئی، جس کا ایک بازو سونے کا ایک چاندی کا ہے، ایک ایک پایا سونے چاندی کا، ہیرے موتی جواہرات لگے ہوئے ہیں. زمین اور آسمان کا فاصلہ یہاں پر انتہائی کم ہے، بیت المقدس ہے. اس لیے یہاں پر انتظام کیا گیا کہ محبوب کو زیادہ سفر نہ کرنا پڑے. آسمان یہاں پر سب سے زیادہ قریب ترین جگہ یہی ہے. آسمان میرے ہے، نزدیک ہے زمین کی جہاں. صخرہ نامی پتھر کے اوپر آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا پاؤں رکھا اس کی جنوبی جانب، جنوبی سمت میں، اور دوسرا قدم میں نے سیڑھی کے اوپر رکھا. جب اس قدم کو اٹھایا تو وہ پتھر بھی ساتھ ہی قدم سے جڑ کے اوپر آیا. جب زمین سے اوپر آیا تو نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ارے تو ٹھہر جا. وہ وہی ٹھہر. یہ معجزہ ہے کریم آقا علیہ السلام کا کہ وہ صخرہ نامی پتھر آج بھی بیت المقدس کے تہہ خانے میں، اب تو تہہ خانے میں چلا گیا، اونچائی ہوگی مکان بننے والی، وہ آج بھی معلق ہے. معلق کوئی سہارا کوئی ٹیک نہیں اس کے لیے. اور اس کا شمالی حصہ اوپر ہے، جنوبی نیچے ہے. جس کے اوپر آپ نے قدم رکھا تو وہ حصہ تھوڑا سا نیچے ہوا. یوں لگتا ہے کہ جنوبی حصہ شمالی حصہ جنوبی حصے کو سلام پیش کر رہا ہے، جس پر میرے نبی نے قدم رکھا. اور میرے رسول کے قدم کا نشان آج بھی موجود ہے. کیونکہ اس پتھر نے بھی التجا کی، مولا کر میں نے آگے نہیں جانا تو کم از کم مجھے کوئی نشانی تو عطا فرما دے، میں بھی قیامت تک فخر کرتا رہوں کہ میرے اوپر تیرے محبوب کے قدم آئے. اللہ نے اس کی چھاتی کو موم کی طرح نرم کر دیا. آمنہ کے لال کی نالین پاک جو عرش پر پہنچی ہیں وہ آج پتھر کی چھاتی پر ہوئی. آج بھی کوئی وہاں جائے تو قدم مبارک کا نشان وہاں موجود ہوا. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان پہلے آسمان پر پہنچے. دربان فرشتہ جس کا نام ہے اسماعیل، جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پر دستک دی. وہاں سے اندر سے آواز آئی، من دقل باب من انت، اب کون ہے دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون؟ آنا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. مما کا پہلے یہ بتا، ارے تیرے ساتھ کون ہے؟ مائیا محمد رسول اللہ، میرے ساتھ امنہ کے لال ہیں. اور سرائیل ہے کیا آپ کا
تو فرشتے نے کیوں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ فرشتے نے اس لیے پوچھا کیونکہ یہ باب المعراج، معراج کا دروازہ تھا۔ جب آسمانوں کو بنایا گیا تو یہ دروازہ بنایا گیا، اس کے دربان کو یہاں کھڑا کر دیا گیا، اسے کہہ دیا گیا کہ ایک رات آئے گی معراج کی جب میرا حبیب کے دروازے سے اللہ ہے۔ اے جبریل، تیرا یہ راستہ نہیں آنے جانے کا، یہ شاہ عام نہیں ہے، یہ تیرا روٹ ہی نہیں، تیرا تو راستہ ہی الگ ہے، آج ادھر کیسے آ گیا؟ اب جبریل کو اپنا تعارف کرانا پڑا کہ میں آج کے دروازے سے کیوں آیا ہوں، کیونکہ آج کی رات معراج کی رات ہے اور میں اللہ کے محبوب کو لے کر آیا۔ آپ اسی میں بلایا گیا، یہ سوال کیوں ہوا تھا کہ قیامت تک کے لیے گواہی مل جائے کہ میرے رسول بن بلائے نہیں گئے، بلاوے کر گئے۔ بن بلایا مہمان آ جائے اس کی وہ توقیر نہیں ہوتی، جو عزت تکریم شرف کرامت اس مہمان کو ملتی ہے جس کو سپیشل بلایا ہے۔ ٹیلی فون کر دیا جائے فلاں دن دعوت ہے آج، اس کی شان اپنی، اور کسی کے لیے گھر سے قاصد بھیجا جائے کہ جاؤ سواری بھی یہاں سے لے کر جاؤ، اسے گھر سے لے کر آؤ، اس کی شان کے کیا کالی کبھی والے نے فرمایا آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، میں آسمان پر پہنچا تو ملائکہ کی جماعت نے استقبال کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ مسجد اقصی میں بھی آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو یہاں آدم علیہ السلام پہلے سے پہنچے۔ نقطہ میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ہر نبی نبوت کی رفتار سے پہلے پہنچا، کیونکہ نبوت کی رفتار زیادہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو البشر آدم علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہا، مرحبا مرحبا بے ابن صالح، اے میرے پیارے بیٹے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو قیام کی حالت میں کھڑے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، دوسرے آسمان پر ملائکہ کی جماعت کو دیکھا جو رکوع کی حالت میں تھے، پھر اگلے آسمان پر میں نے دیکھا کہ ملائکہ کی جماعت سجدہ ریزی کی حالت میں ہے، میں نے اگلے آسمان پر دیکھا ملائکہ کی جماعت لاکھوں کی تعداد میں تشہد کی حالت میں نے جبریل سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے وضاحت کر دی، آقا جب سے ان فرشتوں کو بنایا گیا ہے یہ قیام کی حالت میں ہے، قیامت تک ان کا قیام ہی رہے گا، یہ رکوع کی حالت میں ہے، قیامت تک ان کا رکوع رہے گا، یہ سجدے کی حالت میں ہے، قیامت تک یہ سجدہ لینے میں رہیں گے، یہ تشہد کی حالت میں ہے، قیامت تک تشہد میں رہیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی، یا اللہ یہ عبادتیں مجھے اچھی لگی، یہ عبادت میری امت کو بھی نصیب فرما دے۔ اللہ نے قیام بھی فرشتوں کا دے دیا، رکوع بھی دے دیا، سجدہ بھی دے دیا، تشہد بھی دے دی، تاکہ میرا امتی جب نماز پڑھے تو ملائکہ کی عبادت کی طرح میرے رب کی عبادت۔ آسمان اول پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت، ایک آسمان کی چوڑائی پھر 500 سال کی مسافت، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا سفر، پھر دوسرے آسمان کی چوڑائی ادبی 500 سال کا، یہ سارے فاصلے اسی طرح ہے۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا، یحییٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں پیغمبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں رشتہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان پر رہتے، مگر آج آسمان دوم پر دوسرے آسمان پر رب نے ڈیوٹی لگائی، اپنے خالہ زاد بھائی کا
اور میرے حبیب کا جا کے استقبال. کیا شان ہے ہمارے رسول. اپنے امتی ہونے پر ہمیں فخر کیوں نہ ہو. اس قدر شان والا نبی اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. سب سے اولا سب سے کلمہ پڑھا آقا ایمان لے. فرمایا تیسرے آسمان پر پہنچے. حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمارا استقبال کیا. پھر یوسف علیہ السلام نے ہمارا استقبال کیا. پھر ہارون علیہ السلام نے ہمارا استقبال کیا. چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ نے استقبال کیا. اور ساتویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میرا اللہ کے خلیل نے میرا استقبال. اللہ کے خلیل نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے. اللہ کے محبوب نے صحابہ کو بتایا, ان کے ذریعے چلتے چلتے بات ہم تک پہنچی. آج میں نے بھی نبی علیہ السلام کی سنت پر ادا کرتے ہوئے اللہ کے خلیل کا سلام آپ لوگوں کو پہنچا. رب کے حبیب نے اس کا صلہ بھی دے دیا کہ قیامت تک کے لیے اپنے درود میں ابراہیم خلیل اللہ کے نام کو شامل کریں. کہ میری امت سے اس قدر پیار کرتے ہیں. میری امت کے نام سلام بھیجا, پیغام بھیجا کہ جنت کی زمین بڑی بڑی زرخیز ہے, بہت وسیع ہے. اپنی امت سے کہیے گا جا کر کہ اللہ کی عبادت کرے, تسبیح بیان کرے, سبحان اللہ الحمدللہ کہا کرے, تاکہ ان کی اس زمین میں باغ لگ جائے. باغ یہ اللہ کے خلیل کا میسج ہے. آپ فرمایا جبرائیل ابھی لے کر میں سدرہ پر پہنچا. سدرہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. اس قدر بلند و بالا 1,00,000 کی مسافت تک اس کی ٹہنیاں اوپر جاتی تھی. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بھی بڑے. ہر پتے پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا. ہر پتے کے پاس فرشتہ بیٹھا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, اس کے حبیب پر درود بھیجتا. پوری جنت کو اس نے گھیرا ہوا ہے بیری کے درخت نے. بیری کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے, لیکن ایک فرق ہے. سدرہ پر جو بیری ہے اس پہ کانٹے بھی نہیں, اس کے پھل بھی بٹکوں کی طرح. اور پر ایک پھل کو کاٹو اگر تو 70 اور پھلوں کے ذائقے محسوس ہوں. ایک فرق اور بھی ہے کہ اس بیری کے درخت پر لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ ملائکہ
فرشتے بیٹھے ہیں، جبکہ زمین پر جو بیری کے درخت ہوتے ہیں 99% ایسے درخت ہیں جن کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ دنیا میں بیری کا کوئی درخت ایسا ہے نہیں جس پر جن نہ رہتے ہیں، ہے ہی نہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ بیری کے درخت کے ساتھ زیادہ چھیڑخانی نہ کیا کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پتھر اٹھا کے مارتے تاکہ دیر آ کر کے، اور پھر ساری زندگی جنات ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ان کے گھر والوں کا، اور یہ راز سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہاں سے چمٹ گئے، یہ نہیں پتا کہ بیر کھانے کی وجہ سے۔ سدرۃ المنتہا یہ آخری سٹاپ ہے مخلوقات کا۔ جبریل بھی تو مخلوق ہے۔ اس جگہ سے آگے رب کی مخلوقات میں سے کسی اور کا داخلہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ جبریل علیہ السلام رک گئے۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا جبریل کیوں رک گئے؟ آؤ۔ جبریل نے جو جواب دیا، اگر یکسر ہوئے بردر برم فروغ تجلا فسودت برم، اگر ایک بار کی مقدار کے برابر بھی آگے جاتا ہوں تو تجلا کے فروغ سے میرے نوری پر جل جائیں۔ ابھی نہیں سمجھے آپ نے سمجھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد الحرام سے چلے مسجد اقصی تک، عالم بشریت میں بشری لباس پہن کر میں آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر آپ مسجد اقصی سے آسمانوں پر آئے، ساتوں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے سدرت تک پہنچے، عالم ملکوت کی سیر کی، ملکوتی مالا کی فرشتوں والا لباس نورانی پہنا، میں آپ کے ساتھ چلا۔ اب یہاں تو میرا آخری سٹاپ ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آگے عالم لاہوت کی طرف آپ جا رہے ہیں، جہاں آپ کی حقیقت بے نقاب ہونے والی ہے۔ آپ کے تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائے۔ مگر دوسرے مولوی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، نبی علیہ السلام کی تجلیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، رب کی تجلی کی بات۔ میں نے کہا چلو یہی مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آگے رب کی تجلیات اس قدر زیادہ ہیں کہ نوری فرشتوں کا آقا سردار کہتا ہے، طاہر سدرہ کہتا ہے، حامل وحی الہی کہتا ہے، سید الملائکہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بار کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر چل جائیں گے۔ ارے جبریل کو تو پھر کہنا چاہیے تھا آقا میں یہاں کا رہائشی ہوں، آپ فرش پر زمین پر رہنے والے ہیں، اگر میں آگے جاتا ہوں میرے پر چل جانے کا اندیشہ، اگر آپ آگے گئے تو آپ کے بازو کہاں رہیں گے، آپ کا کیا بنے گا؟ مجھے آپ سے پیار اور ہمدردی ہے، آپ تو فرشی ہیں، زمین پر رہنے والے ہیں، آگے مت جائیے، رب کی تجلیات اس قدر کثرت ہیں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نا جبریل جملے نہ بولے، کیونکہ جبریل کا عقیدہ تھا نہ میں ان جیسا ہوں نہ یہ مجھ جیسا۔ اگر جبریل میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھتا تو میرے رسول کو روک لے، اپنے آپ کو میرے نبی جیسا سمجھتا تو میرے نبی کے ساتھ چلا جا۔ اس کا رک جانا یہ بارے دلیل تھی بتانے کی کہ میں ان جیسا نہیں، یہ مجھ جیسے نہیں۔ ایک روایت آتی، نبی علیہ السلام نے اس کے نورانی بازو کو پکڑ کر اسے کہا آ تو صحیح ہمارے ساتھ، مجھے کہتا آ تو صحیح۔ تو جب حرکت دی وہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور اس کا
جبریل کا اپنا وجود کتنا تھا میرے رسول فرماتے ہیں ایک بار جبریل اپنے اصلی روح میں آیا تو آسمان سے لے کر زمین تک، شمال سے لے کر جنوب تک اور اوپر آسمان سے زمین تک پورا افق جو ہے اس کی چھاتی سے، اس کے وجود سے بھر گئے. اتنا بڑا جسم کا مالک، 600 سے زیادہ نورانی پر جس کے پاس ہے. میرے نبی نے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا ہمارے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں نا. تو اس پر اتنا خوف اور ہیبت طاری ہوئی کہ چڑیا کی مانند اس کا وجود ہو گیا. صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو اللہ کے نبی ساتھ لے جاتے اور کہتے کہ چل آپ تو کیا کہتا؟ فرمایا کہ میرے رسول مجھے کہتے آجا میرے چلے جانا تھا. جانے کا خوف کسی کو ہے؟ ارے کون ڈرتا ہے چل جانے سے؟ جو لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا وہ انتظام نہیں کریں گے بچانے کا؟ میرے رسول نے فرمایا اللہ کا حاجت. اچھا نہیں خیر جا بتا کوئی حاجت ہو تو بتا دے میں رب کے پاس جا رہا ہوں. کوئی فرمائش؟ کیوں پوچھا؟ یہ اس احسان کا بدلہ چکانا تھا کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں پھینکا جانے لگا تو جبریل نے میرے رسول کے دادا جد امجد سے آ کے کہا تھا اللہ کا حاجت تو کہ آپ کو کوئی حاجت ضرورت ہے ہماری مدد کی، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار. اللہ کے خلیل نے مدد نہ مانگی مگر وہ جملہ قائم تھا. آج اس کے کفارے میں بدلے میں میرے نبی نے فرمایا بول تمہیں کیا چاہیے ہے کوئی حاجت؟ میں اپنی باتوں میں جا رہا ہوں. اچھا ایک اور مثال دے دوں. میں افغانستان نہیں گیا یا دوسرے ملک میں سعودی عرب کے علاوہ نہیں گیا. آپ میں سے کوئی مجھے کہے اور ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر جانا اور رات کا وقت ہو اور پہاڑوں میں کسی جگہ پہ جا کے کہنے پاس ہم تو یہاں تک آگے نہیں جا سکتے آپ جائیں تو میرا کیا حال؟ میں تو جانتا ہوں میں کہوں گا اے ہم سفر رفیق سفر خدا کے بندے اگر راستے میں چھوڑ رہا تھا تو لاہور سے کیوں لے کر آیا؟ لاہور بھی رہنے دیتا. اب لاہور سے لے کر آیا جہاں چھوڑ رہے تو بھی رات کی تاریکی میں تو آگے کبھی کیا ہی نہیں، راستے سے واقف بھی نہیں ہو تو کیسے جاؤں گا آگے؟ میرے نبی کہہ سکتے تھے کہ جبریل مکے سے لے کر آئے جہاں چھوڑ کے جا رہے آگے تو انجانا سفر ہے میں کیسے جاؤں گا؟ مگر نہیں میرے نبی مسکرا کہا جبریل اچھا خیر ہے تو خیر جب میں جا یہ مسکرا تو یہ جواب بتا رہا تھا کہ اللہ راستہ میرا دیکھا والا ہے. آج بھی پہلی بار گھوڑا جا رہا ہوں میں، کئی بار آیا ہوں کئی بار گیا ہوں، جانتا ہوں میں کس راستے جانا ہے کہاں پہ جانا ہے. تو نے رکنا ہے تو رکنے. سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سدرۃ المنتہا سے اوپر گیا تو سبز بچھونا اڑتا ہوا میرے قریب آ گیا. رف رف جس کا نام تھا سبز رنگ کا بچھونا اب آگئی میرے حبیب پر تشریف رکھیے میں اس کے اوپر بیٹھ گیا. وہ سبز بچھونا مجھے لے کر پرواز کرتا ہوا ارے اوپر کی طرف چلا گیا. اپنے کانوں سے سنی جو تقدیر لکھنے میں مصروف تھا. آگے چلا گیا عرش آ گیا رب کا عرش. اللہ میں نے اپنی نالین پار کو اتارنا چاہا تو ایک آواز آئی میرے رب کی یا حبیبی فخلا نالین. سبحان وادی میں گئے تھے. میرا قرآن کہتا ہے کہ تو نے ان سے کہا تھا
گزارنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ میری مقدس وادی کی پاکیزگی طہارت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کو نصیب ہو جائے. آج تجھے کہہ رہا ہوں کہ جوتے مت اتار تاکہ تیری نالین پاک کی کرامت میرے عرش کو نصیب ہو. آپ فرماتے رب العالمین کی بارگاہ میں کانا کعبہ قوسین او ادنی ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحى إلى عبده ما أوحى. یہ قرآن کہہ رہا. اٹھائیے سورہ والنجم. سبحان الذی اسری بعبدہ میں زمین سفر کیا ذکر ہے اور والنجم سورت کے اندر آسمان کی سیر کا ذکر. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں والنجم قسم ہے مجھے ستارے کی, یہ ستارہ کوئی اور نہیں امام الانبیاء ہمارے پیارے رسول طالب اور مطلوب, محب اور محبوب, عابد اور معبود, ساجد اور موجود کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا. کانا کعبہ قوسین او ادنی. قربان جو قرآن پاک کے بیان کرنے پر فرمایا ایک کمان کے دو سرے جو ہوتے ہیں اتنا فاصلہ او ادنی, بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ. ثم دنا فتدلى. ایک مقام پر اللہ کہہ رہی رک دے, فرمایا محبوب رک دے, اب میں تیرے قریب ہوتا اپنی شان ربوبیت کے مطابق. اسے انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی کیونکہ قرآن میں آیا ثم دنا فتدلى. دنا کہتے ہیں اوپر سے نیچے اترنے اور قریب آنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر وہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا اور قریب ہوا فتدلى, اور پھر نیچے اترا اور زیادہ قریب. یہ ہے اصلی معنی قرآن پاک کے لفظوں کا. کوئی لغت اٹھا کر تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے تو جب اتنا قرب حاصل ہو گیا, یہ قرب خاص ہے جو کسی نبی رسول مرسل کو حاصل نہیں ہوتا. ما زاغ البصر وما طغى. قرآن نے کہا کہ میرے نبی کی آنکھیں اپنے رب کو تکتی رہی, ٹکٹکی باندھ کر ادھر ادھر نہیں ہوں, رب کے جلووں میں منہمک ہو. ما کذب الفؤاد ما رأى. آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی کہ تو اپنے رب کو ہی دیکھ رہا. فأوحى إلى عبده ما أوحى. اس نے اپنے محبوب بندے پر جو وحی کرنا تھی وحی کر, جو دینا تھا دے دیا, جو لٹانا تھا لٹا دیا, جو عطا کرنا تھا عطا کر دیا. دینے والے نے کیا دیا, لینے والے نے کیا لیا, میں اور تم یہ بحث نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن نے صرف اتنا جملہ بولا فأوحى إلى عبده ما أوحى. اس نے جو کچھ عطا کرنا تھا اپنے عبد خاص کو عطا فرما دیا. 90,000 عنوانات تھے, موضوعات تھے جن پر گفتگو بار بار ہوتی ہے. 90,000 باتیں نہیں ہوئی, 90,000 موضوعات تھے. 700 بار تو صرف ایک ہی جملہ اللہ ارشاد فرماتا رہا محبوب مان. آپ 700 بار رب کی طرف سے یہ آواز آتا رہا اور 700 بار ایک ہی جملہ دہراتے رہے یا اللہ امت کی بخشش چاہتا. رب کا شکر کتنا ذات ہے کہ اتنا رحمت والا نبی رب نے ہمیں عطا فرمایا. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, گھر والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا, مانگا تو اس گناہگار امت کے لیے. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 700 بار رب نے کہا مان. آپ نے کہا مولا امت کی بخشش مانگتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے.
جبریل نے بھی گزارش کی تھی، ذرا اس کی طرف سے بھی بات کر دیتا ہوں، مولا اس کی بھی قبول فرمائے۔ جبریل رک گیا، میں نے اسے کہا اللہ کا حاجتوں، کیا تجھے بھی کوئی کام ہے تو بتا دے۔ اس نے کہا رب سے ایک منظوری لے کر آئیے گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن پرسرات پر جب آپ کی امت گزرنے والی ہو تو میرا رب مجھے اجازت عطا کر دے، میں پرسرات میں تلوار سے زیادہ تیز ہے اس پر اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت بجلی کی طرح گزر۔ میرے لیے کوئی تحفہ تو لے کر آئے ہوں گے، یا اللہ پوری کائنات کے خزانوں کا مالک تو ہے مولا، تیرے آگے چیز کی کمی ہے اے حبیب، ارے کسی شے کی کوئی کمی نہیں مگر یہ محبت و ناز کا مقام ہے۔ میرے حبیب کوئی تحفہ لائے تو پیش کرو، آمنہ کے لال اندر دے مولا 3 تحفے لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا بدلی عبادتیں بھی تیرے لیے، قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، مال بھی تیرا، جان بھی تیری، زبان بھی تیری، میرے رب کی رحمت کا تیرا جوش میں آیا، فرمایا اے حبیب تو نے 3 تحفے دیے، ان 3 بہار کے بدلے میں 3 تحفے میں بھی دیتا ہوں، ارے تم بھی قبول فرما۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میری سلامتی بھی تیرے لیے، میری رحمتیں بھی تیرے لیے، میری برکتیں بھی تیرے لیے۔ کیا شان ہے آمنہ کے لال، 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ اس امت کی بخشش کے لیے رب نے دیا۔ محبوب امت کے پاس جائیے، اپنی امت کو بتائیے کہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو ایک درخواست لکھیں، مضمون میں بتا دیتا ہوں، الفاظ بھی میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ الفاظ ہوں گے، یہ موضوع ہوگا، یہ مضمون اس طرح لکھ لیں اور اس طریقے سے میری بارگاہ میں التجا کریں، ہمیں بخش ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اپنے حبیب کے صدقے اس نے پوری عبارت بتا دی کہ یہ عبارت ہے، یہ مضمون ہے، یہ الفاظ ہے، ان لفظوں کے ذریعے آپ کا امتی مجھ سے گزارش کرے گا، میں اس کی گزارش قبول کر کے اس کی بخشش فرماؤں۔ اور تیسرا عظیم تحفہ یہ دیا، اپنے محبوب اپنی امت کو جا کے کہہ دو میں وحدہ لا شریک، میری ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ ہے، شرک نہ ہے۔ اگر آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا تو میرا وعدہ ہے قیامت والے دن بخش دے گا۔ شان کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے
سے یا تو امت بڑھتے کیا اس امت پر فرض عائد نہیں ہوتا کہ ہر روز اپنے نبی پر درود و سلام بھیج دے؟ ارے سال میں ایک بار یہ اپنے نبی کا دن منا لے، اپنے گھر کے اندر محفل سجا لے، اپنے گلی محلے میں کوئی جشن منا لے اپنے نبی کے نام کا، کیا وہ فرض نہیں بنتا؟ 50 نمازیں وہاں سے لے کر آپ واپس آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے روک لی۔ اے کلیم بتائیے آپ کی امت کے لیے آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا 50 نماز میں آپ واپس جائیں اپنے رب سے التجا کیا، کیونکہ میری امت 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی 50 کیسے پڑھ پائے؟ آپ فرماتے ہیں دوبارہ گئے 9 چکر میں، ہر چکر پہ 5 نمازیں معاف ہوتی گئی، کم ہوتی گئی، باقی 5 رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی اللہ کے معبود دوبارہ جائیے 5 بھی جاتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے رب سے حیات، میرا امتی جس کے لیے بخشش کے خزانے لے کر آ رہا ہوں، بخشش کے وعدے لے کر آ رہا ہوں، کیا وہ میرے کہنے پر میرے رب کی نماز 5 وقت بھی نہیں پڑھے گا؟ اسے امتی ہونے کا حق ہی نہیں جو کم از کم 24 گھنٹوں میں 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں ماتھا نہیں ٹیکتا؟ وہ کیسا امتی ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے؟ مجھے حیا، پہلے براق تھا، پھر آگے جبریل تھا، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک براق پر ہے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک ملائکہ اپنے پروں پر بٹھا کر لے، 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل اپنے نورانی پروں پر لے کر لے، سدرہ سے آگے رف رف کے اوپر بیٹھ گئے، آگے آپ اپنے نبوت کی رفتار سے، یہ سب علماء بیان کر، لیکن یہاں تک میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کسی عالم سے پوچھئے ارے کہاں لا مکان، کہاں سدرہ، کہاں 7واں آسمان، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور آپ سے کہا واپس جائیے۔ اب آپ 9 بار آتے جاتے رہے تو کون سی سواری استعمال کرتے ہیں؟ کسی سواری کا ذکر نہیں، آپ اپنی نبوت کی رفتار سے پلک جھپکتے پہنچ جاتے تھے، پلک جھپکتے یہاں پہنچ گئے۔ 9 چکر لگے، 45 وہاں پہنچ رہے۔ ایک مولانا صاحب گاؤں میں تقریر کرتے ہوئے جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو ایک پینڈو درمیان میں کھڑا ہو گئے، کہنے لگا اللہ تعالیٰ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے 9 چکر لگوا کے 45 معاف کرا دی، کاش 1 چکر اور بھی لگوا دیتے تو نماز سے جانی چھوٹ جاتی۔ ارے دیہاتی کو کون بتائے، میرے رسول رب کی بارگاہ میں گئے، رب کو دیکھا، یہ آپ کی معراج ہوئی اور میرے رسول نے زمین پر آ کر کہا جو میرا مسلمان امتی نماز پڑھے گا یہ نماز اس کی معراج ہو جائے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ مولا علی فرماتے میں ایک سجدہ کرتا ہوں، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک پہلے سجدے میں رب کا دیدار کر نہیں یہ تو معراج ہے نماز۔ ہم تو نماز میں بازار گھوم رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو حساب و کتاب ہو رہا ہے، فلاں پیسے لینے، فلاں کو دینے، فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جانا، ادھر سلام بھیجتے ہیں، ادھر فرشتہ نماز لپیٹ کر ہمارے منہ پر دے مارتا ہے واپس لے جا، رب کو تیری نماز کی حاجت ہی نہیں۔ ہم سینہ تان کے بیٹھ نکل جاتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ نماز تو واپس لوٹا دی گئی، ہماری نماز ہی نہیں۔ نماز ہوئی، امام زین العابدین کے گھر کو آگ لگ گئی، لوگوں نے شور میں نماز پڑھ رہے، شور مچایا، حضرت باہر آ جائیے، آگ لگی، مکان کو آگ لگی، اپنا آوازیں دیتے رہے، پانی ڈالتے رہے، آگ کچھ بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے سلام پھیرا، لوگوں نے پوچھا حضرت مکان کو آگ لگ گئی تھی، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا اگر اس نقصان کا پتہ چلتا تو پھر میری نماز کہاں ہے؟ تم دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے تھے، میں آخرت کی آگ سے بچنے کی
بتائیے ایمانداری سے کہ معراج کس چیز کو کہتے ہیں؟ بتا پائیں گے آپ؟ معراج دو لفظوں میں کوئی پوچھے معراج کس چیز کا نام ہے؟ معراج کی تاریخ اہل علم کہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، علماء کہتے ہیں جن کے پاس علم ہے، وہ کہتے ہیں معراج اپنے مقام سے ترقی پا جانے کا نام معراج ہے۔ جو اصلی مقام ہو، آخری مقام، آخری حد کہ یہ آپ کا اصلی مقام آخری یہ ہے، اس سے بھی آپ ترقی کر جائیں تو یہ معراج ہے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا مکہ سے جنہیں مسجد اقصی آئے تو کیا یہ آپ کی معراج ہوئی؟ یا تو ساری دنیا رہتی، میرے نبی وہاں پہنچے تو کون سی معراج ہو گئی؟ براق پر سوار ہوئے تو میرے رسول کی معراج کہاں سے ہوئی؟ نبیوں کو امامت کرائی تو یہ میرے رسول کی معراج نہیں ہے بھائی۔ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سدرہ پر پہنچے، یہ میرے رسول کی معراج نہیں ہے۔ معراج تو نام ہے اپنے مقام سے بلند ہونے کا۔ سدرہ تک تو جبریل بھی رہتا ہے، آسمان پر تو پہلے سے فرشتے رہتے ہیں، کیا وہاں پہنچ کر میرے نبی کو معراج ہو گئی؟ ہر آسمان میں فرشتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، شرمانا نہیں، رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا وہاں میرے رسول چلے گئے تو آپ کی معراج ہو گئی؟ نہیں، رب نے تو کہا ہی یہ معراج ہے، رب نے تو کہا یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک اللہ جس نے سیر کرائی، یہ تو سیر ہے۔ اب پھر اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کی رات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، یہ معراج کی رات ہے، معراج عطا کرنے کی رات۔ یعنی میرے رسول کے پاس جبریل آئے، آپ کے قدموں کو چوما، یہ جبریل کی معراج ہو گئی۔ براق پہ سوار ہوئے، یہ براق کی معراج ہو گئی۔ مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی کی معراج ہو گئی۔ نبیوں کو امامت کرائی، یہ نبیوں کی معراج ہو گئی۔ آسمان اول پر پہنچے، آسمان اول والوں کی معراج ہو گئی۔ دوم سوم یہ چلتے گئے، جہاں جہاں میرے رسول قدم رکھتے چلے گئے، وہاں معراج عطا کرتے چلے گئے۔ ہر ایک کا مرتبہ بلند ہوتا گیا۔ ابھی میرے نبی کی معراج نہیں ہو رہی، سدرہ پر جبریل رک گئے، جبریل کی معراج ہو گئی۔ میرے آگے رفرف پر بیٹھے تو رفرف کو معراج عطا ہوگی۔ عرش پر قدم رکھا، عرش کو معراج ہو گئی۔ کہ میرے نبی کی معراج ابھی تک نہیں ہوئی، یہ کائنات کی معراج ہو رہی تھی۔ تو میرے رسول کو بھی تو معراج ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت کہ اپنے پیارے پیارے نام، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ناموں میں سے بلایا، اپنے ناموں کی سیر کرائی، اور جس صفاتی نام سے گزرتے چلے گئے اسی نام کا مظہر کامل بنتے چلے۔ یہ ہاں معراج میرے نبی کی شروع ہوئی، صفت الرحیم سے گزرے تو رحیم بنا دیے گئے، صفت الکریم سے گزرے تو کریم بنا دیے گئے، المختار سے گزرے تو مختار بنا دیے گئے، رؤوف الرحیم سے گزرے تو رؤوف الرحیم بنا دیے گئے۔ جس میرے رب کے نام کی سیر کرتے ہوئے، مشاہدہ کرتے ہوئے گزرے اور کمال مظہر بنتے چلے گئے، اور یہ آپ کی معراج ہوتی چلی گئی۔ یہ معراج ہے میری دعا ہے، اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک سے